رشتینہ 2 دن گاؤں رہ کر ہی واپس لوٹ آئی تھی۔ یہ 2 دن بھی اس نے دادا جی کے اصرار پر وہاں گزارے تھے، ورنہ اس حیات خان کے ساتھ چند پل بھی رہنا اس کے لیے ناقابل قبول تھا۔ اتنی روک ٹوک تو کبھی اس کے ماں باپ نے نہ کی تھی جتنی وہ فضول سا شخص اس پر کرتا تھا۔ رشتینہ تنفر سے اس کے بارے میں سوچتی ہاسٹل سے باہر نکلی تو ٹھنڈی خوشگوار ہوا نے اس کے چہرے کو چھوا۔ رشتینہ نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ سفید بادلوں سے ڈھکا آسمان جیسے اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ ٹھنڈی یخ ہوا کے زور سے اڑتے بال وہ اپنے کان کے پیچھے اڑستے مسرور سی تھی۔ کچھ خواہشات کتنی جلدی پوری ہو جاتی ہیں نا۔ وہ مسکرا کے آسمان کو دیکھ رہی تھی جب سامنے سے کسی کی گمبھیر بھاری آواز گونجی۔ رشتینہ نے آسمان سے نظر ہٹا کر سامنے دیکھا تو اس کی بھویں تن گئیں۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اور کیسی خواہشات؟ رشتینہ نے اپنے ریڈ لانگ کوٹ کی پاکٹ میں ہاتھ پھنساتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ سبتگین قریشی ایک قدم اٹھاتا اس کے قریب ہوا۔ میں ہر اس جگہ موجود ہو جاتا ہوں جہاں میری ضرورت ہو اور اپنی خواہشات میں کسی پر عیاں نہیں کرتا وقت آنے سے پہلے۔ رشتینہ نے خوف سے گہرا سانس لیا۔ مجھے آپ کی خواہشات جاننے کا کوئی شوق نہیں مسٹر، اور یہاں آپ کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے آپ یہاں سے جائیں۔ وہ چہرہ رخ موڑے تلخی سے بولی۔ جہاں تم ہوتی ہو وہاں میرا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس کی باتوں کو اوائڈ کرتا وہ نرمی سے بولا تو رشتینہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بہت جلد وہ شخص آپ سے تم پر آیا تھا۔ اچھے بھلے میچور شخص لگتے ہیں آپ دکھنے میں، اور شرم نہیں ایسی کسی لڑکی سے فلرٹ کرتے ہوئے؟ اس کی بات پر سبتگین قریشی کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ تمہیں ایسا کیوں لگا کہ میں فلرٹ کر رہا ہوں؟ وہ اپنی پاکٹ میں ہاتھ پھنساتا ہوا بولا تو رشتینہ نے اب اسے گھورا۔ پھر بنا جواب دیے وہ اس کی سائیڈ سے نکل کر آگے بڑھ گئی۔ وہ جانتی تھی اسے سر اشفاق کی ڈانٹ سے بچا کر وہ اتنی آسانی سے تو پیچھا چھوڑنے والا نہیں، اور وہی ہوا تھا آ گیا تھا اس کے سامنے پھر ٹائم ویسٹ کرنے۔ رشتینہ غصے سے سوچتی یونیک کی عمارت میں داخل ہوئی۔ پہلا لیکچر اٹینڈ کر کے اب وہ کسی کام سے ایچ او ڈی کے آفس میں داخل ہوئی، مگر پھر وہی شخص اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ رشتینہ کا جی چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ حویلی میں وہ حیات خان سے تنگ تھی اور یہاں آ کر کچھ پرسکون رہنے لگی تھی کہ یہ شخص متھے لگ گیا تھا۔ کہیے مس رشتینہ کیا کام ہے آپ کو؟ وہ سر جھکائے کوئی فائل پڑھتا ہوا بولا۔ رشتینہ نے دانت پیسے تو نام تک پتہ چل چکا تھا موصوف کو اس کا۔ سر عمیر کہاں ہے؟ مجھے ان سے کام ہے آپ سے نہیں۔ وہ ہاتھ لپیٹ کر چہرہ موڑ کے بولی تو سبتگین قریشی نے فائل سے نظر اٹھا کے اب اس کی جانب دیکھا۔ کام تو اب آپ کو مجھے ہی بتانا پڑے گا محترمہ، کیونکہ عمیر صاحب یہاں سے رفو چکر ہو گئے ہیں۔ رشتینہ کے براؤن آنکھوں میں دیکھتا وہ سنجیدگی سے بولا۔ کیا مطلب؟ کہاں گئے ہیں وہ؟ اور آپ کیا کر رہے ہیں ان کی سیٹ پر؟ رشتینہ چونک کے بولی۔ جب وہ یہاں نہیں ہیں اور میں آپ کو اس سیٹ پر نظر آ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ فی الحال میں یہاں کا ایچ او ڈی ہوں۔ وہ اسی انداز میں بولا۔ رشتینہ نے بے اختیار اپنی پیشانی مسلی۔ یعنی یہ شخص اب ایچ او ڈی کی صورت میں یہیں دکھائی دینا تھا۔ اب بتائیں گی کہ کیا کام ہے یا یوں ہی کھڑی رہیں گی؟ اس کا غصے سے سرخ چہرہ دیکھ کر سبتگین قریشی نے متبسم ہو کر پوچھا تھا، جبکہ رشتینہ نے کاٹ کھانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ کچھ نہیں، چیخ کے کہتی وہ جھٹکے سے رخ موڑ کے باہر نکل گئی، جبکہ سبتگین قریشی نے اس کی پشت پر بکھرے بال دیکھتا متبسم سا تھا۔ عالیہ قریشی کچھ ڈسٹرب سی اپنے روم میں کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ ستا ہوا چہرہ اندر کی بے چینی کا گواہ تھا۔ سبتگین قریشی اس کے تایا کا بیٹا تھا۔ بچپن سے ہی دونوں ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ ہمیشہ وہ اس کا چھوٹی بہنوں کی طرح خیال رکھتا، مگر وہ سبتگین قریشی کو بھائی کا درجہ نہیں دے پائی تھی۔ اس کے دل میں الگ ہی مقام بس چکا تھا سبتگین قریشی کا، جس کا اظہار وہ اکثر اس کے سامنے کرتی رہتی تھی، مگر وہ کسی کی خاطر میں نہ لاتا۔ عالیہ کو وہ لمحہ یاد آیا جب وہ اس کے ہاتھ سے بنے پراٹھے سنتے ہی ٹیبل چھوڑ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ پہلی بار نہ ہوا تھا، اکثر وہ ایسے ہی اسے نظر انداز کرتا تھا۔ میں آپ کو جلد جیت لوں گی اپنی محبت سے، اپنی توجہ سے۔ اپنی نم آنکھیں پوچھتی وہ مسکرا کے بولی تھی۔ خوش گمانیوں میں جیتی وہ نہیں جانتی تھی کہ کچھ کہانیاں الوداع کہے بغیر ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ بہت سی باتیں جذبات اور گلے شکوے سے دل میں رہ جاتی ہیں۔ گہرا سانس لیتی وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ تائی جان، کیا میں تھوڑی دیر باہر جاؤں؟ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔
लाउंज में बैठी मामा बेगम को देखकर बोली, खैरियत बेटा, तबीयत तो ठीक है? मामा बेगम ने ब्लू फ्रॉक ट्राउज़र में उसका सता हुआ चेहरा देखकर प्यार से बोली तो आलिया ने सर हिला दिया। जी ताईजान, बस ताज़ी हवा में जाना है। अपने अंदर की बेचैनी छुपाए वो नॉर्मली बोली। ठीक है बेटा, जाओ, मगर मगरिब से पहले घर आ जाना। मामा बेगम ने इजाज़त दी तो वो दुपट्टा सर पर सेट करती बाहर निकल आई। मौसम आज खासा खुशगवार सा था। गांव के चारों जानिब खेत और बीच में पक्की सड़क थी। वो सड़क इंतखाब करने के बजाय खेतों के बीचों बीच एहतियात से चलने लगी। कुछ औरतें खेत में काम कर रही थीं, जबकि कई तरह के मवेशी चारा चर रहे थे। मुख्तलिफ नज़ारों को देखती वो अपनी उदासी खासी कम कर चुकी थी। यूं चलते चलते वो खान हवेली की बैक साइड पर पहुंच चुकी थी। यह अस्तबल था जिसके बाहर बाउंड्री लगी हुई थी। वहाँ कई घोड़े बंधे हुए थे, मगर आलिया की नज़रों का मरकज़ वो सियाह लंबे सिल्की बालों वाला घोड़ा था, जिसकी उठान आम घोड़ों से कहीं ज़्यादा ऊंची थी। आलिया का दिल इस खूबसूरत घोड़े को छूने के लिए मचला। यहाँ वहाँ देखा तो उसे कोई नज़र न आया। वो आहिस्तगी से बाउंड्री के बीच से निकलकर उस पार आई। इस स्याह घोड़े के करीब पहुँचते ही उसकी पुश्त पर हाथ फेरा तो अपने आगे के पाँव उठाता अपने बाल हवा में लहराने लगा। आलिया के चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हुई। जाने कितनी देर वो मुस्मराई सी वहाँ टहलती रही। यकदम उसे होश आया कि अगर अस्तबल के मालिक ने उसे देख लिया तो ये सोच आते ही उसने वापसी की जानिब कदम बढ़ाए। अभी वो बाउंड्री के पास पहुंचने वाली थी कि साइड पर बने कमरे से एक हाथ बाहर आया और उसका बाजू पकड़ के अंदर खींचा। आलिया का दिल 200 की स्पीड से धड़क रहा था। बेख्तियार उसके मुंह से चीख निकलती कि मुकाबिल ने उसके मुंह पर हाथ रखा था। हयात खान सिगरेट सुलगाते हवेली की लॉन में यहाँ से वहाँ टहल रहा था। जहन में कुछ देर पहले दादा जान की गई बातें गूंज रही थीं, जब वो कह रहे थे कि इस बार रश्तीना को बुलवा कर वो शादी की बात करेंगे। उसे रश्तीना की उस रोज़ वाली बातें याद आईं, जब वो बिला झिझक कह रही थी कि वो शादी से इनकार कर देगी। ये बात उसकी अना के ख़िलाफ़ थी, मगर वो बर्दाश्त कर गया था। अब वो इंतज़ार में था रश्तीना के आने का और उसके रिएक्शन का। वो इसकी टाइप की लड़की नहीं थी। एक औरत को लेकर उसके तवक्कुआत कुछ और थीं, जो रश्तीना नहीं मानती थी। अगर उनकी शादी हो जाती तो आगे बहुत से मसाइल हो जाने थे, वो जानता था। कुछ देर वो यूं ही सिगरेट फूंक कर अपना सीना जलाता रहा, फिर सर झटक कर हवेली से बाहर निकल आया। तेज़ कदम उठाते उसका रुख अपने अस्तबल की जानिब था। अस्तबल में पहुंचकर अभी वो कमरे में बंधे घोड़े के पास खड़ा था कि खिड़की से उसने एक लड़की को अस्तबल में दाखिल होते देखा। पहले वो उसकी जानिब बढ़ने लगा, मगर उसके दुश्मनों की कमी नहीं थी। ये दुश्मन की कोई साजिश भी हो सकती थी, इसीलिए वो वहीं खड़ा उसकी हरकत पर नज़रसानी करने लगा। मगर वो लड़की खुद से भी बेखबर बस घोड़ों को देखने में मसरूफ़ थी। कुछ पल के लिए हयात खान भी मस्मराइज हुआ था, मगर नहीं जानती थी कि वो घोड़ों को देखने में मसरूफ़ थी और हयात खान उसे। अब वो वापसी के लिए मुड़ी। हयात खान चौकन्ना हुआ। उससे पहले कि वो बाहर निकलती, हयात खान ने फ़ौरन उसे अंदर खींच के दीवार से लगाया। आलिया ने खौफज़दा आंखों से उसे देखा, जो गुस्से और गज़ब से उसे घूर रहा था। कौन हो तुम? क्या करने आई थी यहाँ? यूं ही उसके मुंह पर हाथ रखे वो गुर्रा के पूछ रहा था। आलिया के रहे सहे औसान भी ख़ता होने लगे थे। बोलो। अब वो अपना हाथ हटाते सर्द लहजे में बोला। आलिया को समझ न आया क्या जवाब दे। उसे अंदाज़ा नहीं था वो ऐसी सूरत हाल में भी फंस सकती है। बेबसी से सामने खड़े शख्स को देखा, जो बला की तरह उसके सर पर सवार था। बोलो। चुपचाप फटी आंखों से आलिया को खुद को घूरते देखकर वो फिर घुर्राया था। वो वो आलिया को समझ ना आया कि क्या जवाब दे। क्या वो मैंने देखना था। आलिया खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए बोली। क्या देखना था? क्या समझ रखा है तुमने मुझे? हयात खान अब जिद होता बोला। घोड़ा। जी, मेरा मतलब है घोड़ा देखना था। अब वो मुजरिमों की तरह सर झुका के बोली, जबकि हयात खान को इसकी बात का बिल्कुल यकीन न आया। ओह रियली? एक घोड़ा देखने के लिए तुम मेरे अस्तबल में दाखिल हो गई? वो तो तुम दूर से भी देख सकती थी। वो सुर्ख नज़रों से उसे देखता संजीदगी से बोला तो आलिया ने अब मुट्ठियाँ भींची। दूर से देखा तो अच्छा लगा, इसीलिए करीब से उसे छूना चाहा। उसका लहजा अब उसकी तफ्तीशी अंदाज पर तलख हो गया था। मैं जाऊँ अब? वो खामोश संजीदा निगाहों से उसका जायज़ा लेने लगा तो आलिया फ़ौरन बोली, तुम जानती हो तुमने क्या किया है लड़की? वो धीमे संजीदा लहजे में बोला था।
عالیہ نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ تم نے یہ باؤنڈری کراس نہیں کی بلکہ تم نے حیات خان کی حدود کو کراس کیا ہے، جس کی سزا ملے بغیر تم یہاں سے نہیں جاؤ گی۔ ایک قدم پیچھے ہلتا اب وہ سنجیدگی سے بولا، جبکہ عالیہ نے چونک کے اسے دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کوئی حدود کراس نہیں کی، میں تو بس شوق میں آ گئی، میں نے کچھ نہیں کیا، پلیز مجھے جانے دیں۔ وہ پریشانی سے جلدی جلدی بولی تھی۔ شفقت! بجائے عالیہ کی بات کا جواب دینے کے اس نے کسی کو آواز دی۔ وہ بوتل کے جن کی طرح فوراً حاضر ہوا تھا۔ جی خان صاحب، وہ سر جھکائے بولا۔ اس لڑکی کو لے جاؤ اور جا کر کمرے میں بند کر دو۔ جب تک اس کے بارے میں اچھی طرح تسلی نہ ہو جائے اسے آزاد مت کرنا۔ پشت پر ہاتھ باندھتا وہ اپنی شال کو جھٹکتا رخ موڑ گیا۔ ٹھیک ہے خان صاحب، شفقت نے سر ہلا دیا، جبکہ عالیہ کی اس کی بات سن کر 14 طبق روشن ہوئے۔ نہیں پلیز، مجھے کیوں قید کریں گے؟ میں کہہ رہی ہوں نا، میرا کوئی غلط ارادہ نہیں تھا، میں تو بس گھوڑا دیکھنے۔ وہ بول رہی تھی جبکہ ان دونوں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی اور اسے باہر لے جانے لگے۔ چھوڑو مجھے، میں کوئی چور نہیں ہوں، تم لوگ قید نہیں کر سکتے مجھے۔ شفقت نے اس کا بازو تھاما تو وہ سارے لحاظ بھلائے چیخی تھی، مگر وہ بہرا بنا اسے لیے باہر نکل گیا۔ سنا نہیں تم نے؟ چھوڑو مجھے! عالیہ نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑواتے ایک تھپڑ شفقت کے منہ پر رسید کیا تھا۔ چٹاخ کی آواز فضا میں گونجی تو حیات خان یوں ہی پشت پر ہاتھ باندھے باہر آیا۔ اے لڑکی، تمہارا ہمت کیسے ہوا ہم پر ہاتھ اٹھانے کا؟ اس سے پہلے شفقت خان جوابی تھپڑ عالیہ کو رسید کرتا، حیات خان بیچ میں بولا تھا۔ چھوڑ دو اسے شفقت، جاؤ تم یہاں سے۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو شفقت نے خود پر ضبط کرتے غصے سے تیز قدم اٹھاتا وہاں سے نکل گیا۔ حیات خان قدم قدم چلتا عالیہ کے سامنے آیا، جو اسے دیکھ کر ہاتھ لپیٹے غصے سے سرخ چہرہ موڑ کے کھڑی تھی۔ کچھ دیر پہلے والا ڈر خوف کا نام و نشان نہ تھا۔ حیات خان نے اس کا بازو تھاما۔ چھوڑو مجھے! عالیہ نے اسے کاٹ کھانے والی نظروں سے گھورا۔ مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی غلطی مت کرنا، سرد لہجے میں بولتا وہ اس کا بازو تھام کے استبل سے باہر نکلا۔ عالیہ کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ گھر میں کسی کو معلوم ہی نہ تھا وہ کہاں پھنس گئی تھی۔ حیات خان نہ جانے کون سے راستوں سے لے کر اسے حویلی میں داخل ہوا اور لا کر ایک کمرے میں کھڑا کیا۔ جب تک تمہاری اصلیت نہیں معلوم ہو جاتی تب تک تمہیں یہیں قید رہو گی، اور جب تسلی ہو جائے گی تمہیں آزاد کر دیا جائے گا، اس لیے فضول میں اپنی انرجی ویسٹ نہ کرو۔ سنجیدگی سے کہتے وہ ڈور لاک کر کے وہاں سے چلا گیا، جبکہ عالیہ بے بسی اور پریشانی سے سر پکڑ کر وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ یونی سے چھٹی کا ٹائم ہوا تو رشتینہ تیز تیز قدم اٹھاتی باہر نکلی۔ آج صبح سے وہ کافی تھک گئی تھی، اب ہاسٹل پہنچ کے ریسٹ کرنا چاہتی تھی۔ یوں جلدی پہنچنے کے چکر میں وہ لاپرواہی سے روڈ کراس کرتی وہ سائیڈ سے آتی کار کو دیکھ نہ پائی تھی۔ گاڑی نے اسے ہٹ کیا، وہ لڑکھڑا کے نیچے گری تھی۔ گاڑی کی یکدم بریک لگی، مگر رشتینہ کو اچھی خاصی چوٹ لگ چکی تھی۔ گاڑی سے ڈرائیور باہر نکلا، جبکہ ارد گرد لوگ جمع ہونا شروع ہو چکے تھے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ لوگوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی، مگر پاؤں اور بازو کی تکلیف سے اس نے اٹھا نہیں گیا۔ رشتینہ کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ تبھی سبتگین قریشی بھیڑ کو چیرتا ہوا وہاں داخل ہوا۔ پہلے تو رشتینہ کو زمین پر بیٹھا دیکھ کر چونکا۔ ایک لڑکا رشتینہ کو تھام کر اٹھا کر کھڑا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سبتگین قریشی کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ہٹو یہاں سے، چھوڑو اسے! سلگتا ہوا وہ بولا تو لڑکا پیچھے ہو گیا۔ اور تم اندھے ہو کیا؟ دیکھ کر نہیں چلاتے گاڑی؟ ڈرائیور کو دیکھتے ہوئے سبتگین قریشی اب اس پر گرجا تو وہ منمنانے لگا۔ جائیے اب سب لوگ یہاں سے! وہ غصے سے بولا تو سب کندھے اچکاتے وہاں سے نکل گئے۔ سبتگین قریشی سر جھٹک کے اب رشتینہ کی جانب متوجہ ہوا، جس کا چہرہ تکلیف سے زرد پڑ رہا تھا۔ اس نے بازو سے تھام کے اسے کھڑا کیا، پھر سہارا دیتا اپنی گاڑی تک لایا اور ڈور کھول کے اس کے اندر بٹھایا۔ کچھ ہی دیر میں وہ یونی کے قریبی ہاسپٹل میں پہنچ چکا تھا۔ اس دوران رشتینہ بالکل خاموش تھی تکلیف سے، ورنہ کہاں اس کی زبان رکتی تھی۔ سبتگین قریشی نے دل میں سوچا تھا۔
دادا جی آپ نے بلایا؟ ہاں بیٹا آؤ بیٹھو۔ دادا جی نے اجازت دی تو وہ خاموشی سے آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا بیٹا، طبیعت ٹھیک ہے؟ دادا جی محبت سے بولے تو ان کا یہ پوتا خاصا خاموشی اور سنجیدہ رہتا تھا۔ جی دادا جی، وہ زمین کو دیکھتا ہوا بولا۔ اچھا میں کہنا چاہتا تھا آج میری رشتینہ سے بات نہیں ہوئی، اس کا نمبر بھی بند جا رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں تم کل شہر جاؤ اور اس کی خیر خیریت دریافت کرو۔ حیات خان نے کوفت سے گہرا سانس لیا۔ ایک دن بات نہ ہوئی تو کیا ہو گیا تھا، مگر وہ دادا جی سے بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے میں کل چکر لگاتا ہوں شہر، سنجیدگی سے کہتا وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ دادا جی نے مسکرا کے اپنے پوتے کو دیکھا۔ رشتینہ کے بعد یہ انہیں بے انتہا عزیز تھا، جو کبھی ان کی بات نہ ٹالتا تھا۔ وہاں سے نکلتا اپنے کمرے کی جانب آ گیا۔ شفقت کمرے میں آتے اسے آواز دی تو چند پل بعد وہ اندر داخل ہوا۔ کل شہر کے لیے نکلنا ہے، تیار رہنا صبح، دھیمے لہجے میں کہتا وہ الماری کی جانب بڑھا۔ جی صاحب، شفقت نے سر ہلا دیا۔ کچھ پل وہ یوں ہی کھڑا رہا تو حیات خان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ صاحب، اس لڑکی کا تو پتہ چل گیا، اب کیا کرنا ہے؟ رات ہو چکی ہے۔ حیات خان بجائے اس کا جواب دینے کے چپ چاپ چیئر پر بیٹھ گیا۔ صاحب، کچھ پل بعد اس نے دوبارہ متوجہ کیا تو حیات خان نے سر جھٹکا۔ اس لڑکی کو آزاد کر کے سیفٹی کے ساتھ اسے اس کے گھر پہنچاؤ فی الحال۔ حیات خان زمین کو دیکھتا ہوا بولا تو شفقت سر ہلاتا باہر نکل گیا، جبکہ اس کی آنکھوں میں گہری سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔